سلطنت عثمانیہ 1299 عیسوی سے 1922 تک اپنے جاہ و جلال کے جھنڈے نقشہ ہائے عالم پر گاڑے ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی شان و شوکت 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں اپنے عروج پر تھی، جبکہ اس کی حدود جنوبی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مغربی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی عظیم سلطنت 29 صوبوں اور 3 باجگزار ریاستوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کی ہیبت یورپ کے ایوانوں میں چھائی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے آثار 19ویں صدی کے آغاز میں ہی دکھائی دے رہے تھے، جبکہ 1566 عیسوی کے بعد پے در پے 13 نااہل حکمران مسند اقتدار پر جلوہ افروز ہوئے اور سلطنت خداداد کی قسمت میں زوال ہی زوال تحریر کرتے چلے گئے۔ کئی مفتوح علاقے واپس چھین لیے گئے اور سلطنت دن بدن سکڑتی ہی چلی گئی۔ مرکزیت کے خاتمے کے ساتھ ہی مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی یہ سلطنت اپنی سیاسی یکجانی سے یکسراری ہو گئی اور دور دراز کے علاقوں میں غیر مسلم قوموں کے گروہوں کو بیرونی ہاتھوں نے اپنے مفادات کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ترکی نے جنگ عظیم اول کے شروع ہونے کے صرف 2 ماہ بعد جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت ترکی کی کل فوج 21 لاکھ تھی۔ 1915 کے دوران ترکی کا محاذ انتہائی سرگرم محاذ رہا۔ کاکیشیا کا محاذ۔ کاکیشیائی جنرل یوڈینچ کو اطلاع ملی کہ جھیل وان کی شمالی پہاڑیوں میں 3 ڈویژن ترک افواج موجود ہے، جسے ختم کرنے کے لیے جنرل یوڈینچ نے جنرل اوگانوسکی کو ہدایت کی کہ وہ بھرپور پیشقدمی کر کے دشمن کو اپنے علاقے سے نکال دے۔ تاہم بعد میں ترک افواج کی زیادہ تعداد کا علم ہونے پر جنرل یوڈینچ نے محتاط رہنے کی ہدایت بھیجی، جو کہ اسے بہت تاخیر سے ملی، جبکہ وہ ترک کمانڈر عبدالکریم پاشا کے نرگے میں آ چکا تھا۔ جب ایک ہفتے تک جنرل اوگانوسکی نے اپنے ہیڈ کوارٹر کو کوئی رپورٹ نہ بھیجی، اس پر جنرل یوڈینچ نے اپنے اسٹاف آفیسر کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا، تو اسے معلوم ہوا کہ جنرل اوگانوسکی کا توپ خانہ اور ٹرانسپورٹ تباہ ہو چکی ہے۔ وزیر جنگ انور پاشا نے عبدالکریم پاشا کو دشمن کو کاکیشیا سے نکال دینے کی ہدایت کی، لیکن انہوں نے اپنی سپلائی لائن منقطع ہونے کے ڈر سے محتاط پیشقدمی جاری رکھی۔ جنرل یوڈینچ نے ایک اور فوج ترک افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کی، جس کا مقصد ترک افواج کی سپلائی لائن کو منقطع کرنا تھا۔ جنرل این کی قیادت میں روسی افواج نے ترک افواج کی سپلائی لائن پر حملہ کر دیا اور بہت سی بندوقیں اور کھانے پینے کی اشیاء چھین لیں۔ اس جنگ میں ترک افواج کا جانی نقصان 10,000 تک ہوا، جبکہ 6,000 کے قریب ترک فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جنرل یوڈینچ کو ایک شاندار کامیابی تو حاصل ہوئی، مگر وہ اس کامیابی سے مزید فائدہ اٹھانے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ جنوبی میسوپوٹامیہ کا محاذ۔ برطانوی افواج جو کہ بصرہ کے بعد الکرنہ کو بھی فتح کر چکی تھیں، اب وہ امارا کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ 3 جون کو برطانوی افواج نے امارا کو فتح کر لیا۔ برطانیہ کی ایک اور فوج اہواز کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس فوج کو شدید گرمی اور ذرائع نقل و حمل کی کمی کی وجہ سے شدید دشواریوں کا سامنا تھا۔ جنرل جارج ایف کی قیادت میں برطانوی فوج کا میسوپوٹامیہ کے محاذ پر یہ سب سے اہم حملہ تھا۔ اس کے نتیجے میں اہواز پر قبضے سے اتحادی افواج تیل کے تمام ذخائر پر قبضہ کر سکتی تھیں۔ برطانوی افواج نے آخرکار شدید مزاحمت کے بعد ناصریہ پر 25 جولائی کو قبضہ کر لیا۔ برطانوی افواج اس کے بعد الامارا کی جانب بڑھیں۔ ان کی قیادت ٹاؤن شینڈ کر رہا تھا، جو کہ پاکستان کے صوبے سرحد میں اس وقت برطانوی فوج کے کامیاب آپریشنز کا ذمہ دار تھا۔ ٹاؤن شینڈ 28 ستمبر کو العزیزیہ کی جانب بڑھا اور 5 اکتوبر کو العزیزیہ پر قابض ہو گیا۔ اب برطانوی حکام کی جانب سے بغداد پر حملے کی اجازت مل چکی تھی۔ جنرل نکسن، جو کہ ہندوستان میں چیف آف سٹاف تھا، اس پورے محاذ کی قیادت کر رہا تھا۔ جنرل نکسن نے برطانوی افواج کو بغداد کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ 22 نومبر کو بغداد پر حملہ کیا گیا، جو کہ مکمل طور پر ناکام رہا اور برطانوی افواج کو اپنے 4500 جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا۔ بیٹل آف گیلی پولی۔
2 جنوری 1915 کو روسی چیف آف سٹاف نیکولاس نے اتحادی افواج سے ترک محاذ پر زوردار حملے کی درخواست کی تاکہ ترکی کو جنگ عظیم اول میں شکست دی جا سکے اور اس کے بعد کاکیشیا پر ترک حملے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ تاہم کاکیشیا میں ترک افواج کی شکست کے بعد کاکیشیا کے محاذ پر روسی افواج کو اپنا دم خم نظر آنے لگا تھا۔ برطانوی بحریہ کی ناکامی کے بعد برطانوی حکام نے گیلی پولی کے مقام پر وسیع پیمانے پر اپنی فوجیں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ جنرل آئن ہیملٹن گیلی پولی پر حملے کے لیے تیار تھے۔ ان کے پاس 15 لاکھ فوجی موجود تھے۔ انہوں نے 1.5 لاکھ کے قریب فوج سلب کی، جس کے جواب میں انہیں صرف 70,000 فوجی دیے گئے، جو کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فرانسیسیوں پر مشتمل تھے۔ ترک جنرل کو اتحادیوں کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، جیسے ہی انہیں برطانوی افواج کی آمد کی اطلاع ملی، انہوں نے اپنی 84,000 فوج کو برطانوی فوج کی آمد کے مقامات پر تعینات کر دیا۔ روسی بحر اسود کے بیڑے نے باسفورس کے قلعوں پر بھاری گولہ باری شروع کر دی، جس سے بولیر پر حملے کے واضح آثار مل گئے۔ روسی افواج چاہتی تھیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے وقت اتحادی افواج کے شانہ بشانہ اس کی فوج بھی کھڑی ہو۔ مصطفیٰ کمال پاشا، جو اس وقت ترک ڈویژن کا جونیئر کمانڈر تھا، اینزیک کے خلاف سینہ سپر ہو گیا اور اس نے برطانوی افواج کے بلند مقام پانے کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ برطانوی افواج بحری جہازوں سے گیلی پولی کے ساحلوں پر اتریں، مگر بدقسمتی سے وہاں ان کے انتظار میں ترکوں کی افواج پہلے سے موجود تھیں۔ اس طرح برطانوی افواج کو قدم جمانے سے پہلے ہی بری طرح نقصان اٹھانا پڑا۔ اتحادی ممالک میں گیلی پولی کے محاذ کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی۔ وہ تمام مغربی محاذوں سے زیادہ گیلی پولی کے فوری اور مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ 25 مئی کو عوامی دباؤ کے باعث ایک متحدہ حکومت قائم کی گئی اور 2 روز بعد ہی چرچل کو گیلی پولی میں مثبت نتائج حاصل نہ ہونے پر انہیں اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اب نئی حکومت گیلی پولی کے محاذ پر بھرپور توجہ اور اخراجات کرنے کے لیے تیار تھی۔ نئی حکومت نے گیلی پولی کے محاذ پر افواج کی تعداد بڑھا دی اور وہاں 13 ڈویژن فوج تعینات کر دی۔ دوسری جانب ترکوں کے پاس صرف 16 ڈویژن فوج میدان میں تھی۔ اب اتحادی افواج کے نئے منصوبے کے تحت ساحل پر 2 ڈویژن افواج کو اتارنا تھا، جو کہ مشرق کی جانب اینزیک کے کور کے ساتھ پیش قدمی کرتی۔ اس طرح ایک کامیاب حملہ ترک افواج کو ان کے عقب سے علیحدہ کر دیتا۔ یوں 6 اگست کو اتحادی افواج نے بلا روک ٹوک بحری جہازوں سے زمین پر قدم رکھا۔ اس دوران ترک جنرل کو اپنی 2 ڈویژن فوج وہاں پہنچانے کا موقع مل گیا، جس نے موقع پر پہنچ کر اتحادی افواج کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر اتحادی افواج نے گیلی پولی کا محاذ ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی افواج کو فوری طور پر وہاں سے نکالنے کا حکم دیا۔ 20 دسمبر تک اینزک جبکہ 9 جنوری 1916 تک باقی برطانوی اور فرانسیسی افواج گیلی پولی سے نکل چکی تھیں۔ گیلی پولی سے نکلتے ہوئے اتحادی افواج کو کوئی نقصان نہ ہوا، تاہم اس پورے محاذ کے دوران صرف برطانیہ کے 2,14,000 فوجی مارے گئے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ برطانیہ کی جانب سے اس قدر غیر ذمہ دارانہ طور پر کوئی بھی دیگر محاذ نہیں لڑا گیا تھا۔ ہر بار اتحادی افواج درست مقام پر اترتیں اور بروقت پیش قدمی کر کے دشمن کو گیلی پولی سے نکال باہر کر سکتی تھیں، مگر ہر بار موقع کو ضائع کیا گیا۔ گیلی پولی کے محاذ سے واپسی کا فیصلہ 2 وجوہات کی بنا پر کیا گیا تھا۔ ایک تو اس محاذ پر اتحادی افواج خصوصاً برطانوی افواج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ دوسرا یہ کہ سربیا کے سقوط کے بعد بغداد ریلوے کے چالو ہونے پر ترک افواج کو وافر مقدار میں اسلحہ اور خوراک کی فوری فراہمی ممکن ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کی دفاعی پوزیشن مزید مستحکم ہو چکی تھی۔